ایک ایک ادارہ دنیا کی تقدیر اور دھارے بدلنے کو کافی ہو جاتا ہے۔ آکسفورڈ کو دیکھیں، کیمبرج کو دیکھیں، ہارورڈ کو دیکھیں، اور کتنی یونیورسٹیز جیسے مدینہ یونیورسٹی کو دیکھیں۔ یہ سب تعلیمی ادارے ایسے ہیں کہ انہوں نے دونوں طرح سے دنیا کو متاثر کیا ہے، براہ راست بھی اور بالواسطہ بھی۔ یہاں کے فضلاء، یہاں کے پڑھے لکھے، وہ اچھے تھے، برے تھے، لیکن جو بھی اس مزاج اور رنگ میں اساتذہ نے ڈھالا تھا، انہوں نے مکمل اپنا رنگ ظاہر کیا۔ وہ رنگ پسند آئے نہ آئے، اور وہ رنگ گہرا ہوا، اور کوئی اس کی تاریخی مخالفت یا موافقت، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ ان تعلیمی اداروں نے کام کیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فضل کا اظہار ضروری ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے کام کو اتنا ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ اس وقت پوری دنیا میں دیوبند کا ریکارڈ جتنا ہمارے یہاں ہے کسی کے پاس نہیں، حتیٰ کہ ہماری لائبریری میں الحمدللہ وہ رسالے موجود ہیں جو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں چھپے تھے۔ 48 لاکھ یا 52 لاکھ روپے کے خرچے سے دنیا بھر میں گھوم کے یہ جمع کیا ہے، تاکہ ہماری آئندہ نسلیں پڑھیں اور جانیں کہ دیوبند کی تحریک کس طرح اٹھی تھی اور کس طرح مخالفتیں اور موافقت جو بھی ہوتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ نظریات میں مخالفت، موافقت، جب نیتیں صاف ہوں اور زبان شائستگی کے ساتھ دلائل کو پیش کرنے کا تحمل رکھتی ہو، تو افکار کے اختلاف سے ترقی ہوتی۔ 1908 کی آپ رویداد نکلوائیں کہیں سے، دیوبند کی شورا نے پاس کیا کہ ہمیں دیوبند میں انگلش پڑھانی ہے، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آخری حج کے سفر میں بیمار ہو گئے، اور سانس کی تکلیف بڑھتی گئی اور سانس اکھڑنے لگا۔ جب وہ آ رہے تھے یا جا رہے تھے، اس میں سے اٹلی کا کپتان تھا، وہ جہاز جو چلا رہا تھا، بحری جہاز، وہ دیکھتا تھا کہ ایک نحیف کمزور آدمی جہاز کے عرشے پہ سمندر میں سفر ہو رہا ہے، روزانہ ایک خاص وقت کو اٹھتا ہے، آتا ہے اور دیر تک نماز پڑھتا رہتا ہے۔ وہ لڑکا بہت متاثر ہوا اور ایک دن ملنے کے لیے حاضر ہوا اور کہا کہ آپ مسلمانوں کے مولوی صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا جی۔ ترجمان کے ذریعے بات چیت ہوئی، اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مسلمان ہو جاؤں، لیکن مجھے اسلام پہ کچھ اشکالات ہیں۔ وہ عربی وہ انگلش بولتا تھا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ ظاہر ہے کہ فارسی، عربی، اردو وغیرہ۔ اس نے ترجمان مقرر کیا اور اس نے کہا کہ دیکھو، جو مولوی صاحب میرے سوال کا جواب دیں مجھے صحیح بتانا۔ اس سے سوالات حضرت رحمۃ اللہ سے شروع کیے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ جوابات دیتے رہے۔ اس سارے واقعے کے ان کے جگر پارا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ گواہ ہیں۔ فرماتے تھے کہ وہ سوالات پوچھتا تھا، ہمارے حضرت جواب دیتے تھے، تو ایک جگہ پہنچ کے پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ رک گئے۔ انہوں نے کہا دیکھو بھیا، اگر تم صحیح ٹرانسلیشن کر رہے ہو تو پھر تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہونے چاہیے تھے، میں نے تو ابھی جواب دیا اور بھی پھر وہی چیز ہے، وہی ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میرا پیغام صحیح طور پر اس لڑکے کو نہیں دے رہے، کیپٹن کو۔ بات بظاہر آئی گئی ہوگی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ کہتے ہیں جب ہم واپس آئے تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ میں ہندوستان جا کر سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ انگلش سیکھوں۔ مولوی محمود، میں انگلش سیکھوں گا، پھر لندن جاؤں گا، ایک ایک چوک پر کھڑے ہو کے اسلام کی حقانیت کو بیان کروں گا، جس طرح پادری ہمارے ملک میں آئے ہیں اردو سیکھ کے اور ایک ایک چوک پہ کھڑے ہو کے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلام پہ اعتراضات کرتے ہیں۔ اب ہمارا بڑا کام یہی ہے کہ میں جاؤں گا اور انگلش سیکھوں گا۔ حضرت فرماتے تھے کہ جب ہندوستان واپسی ہوئی تو مرض اور بڑھ گیا، سانس کی وغیرہ وغیرہ، پھر انتقال فرما گئے۔ 1908 میں دارالعلوم نے یہ پاس کیا کہ ہم اپنے بچوں کو انگلش سکھائیں گے، تاکہ دنیا میں جو بڑھتا ہوا رجحان ہے الحاد کا اور اسلام کی دشمنی کا، ہم اس کا جواب دے سکیں۔